بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر منصورہ میں ایک تاجر بہت مشہور تھا جو کہ ہر سال ایک تقریب منعقد کرواتا اور اس تقریب میں بڑے بڑے عالم شرکت کرتے۔ امام صاحب بھی اس تقریب میں شرکت کرتا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں آگاہ کیا جاتا اور تقریب کے آخر پر وہ تاجر اپنے گاؤں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا اور ایک تیر گاؤں کی طرف چھوڑتا، اور تیر جس گھر میں جا کے لگتا اس کو خوش نصیب سمجھا جاتا۔ دراصل جس گھر میں تیر جا کر لگتا وہ تاجر اپنے خرچے پر اس بندے کو حج کرواتا، حتیٰ کہ حج کے ساتھ ساتھ جب تک وہ آدمی حج سے واپس نہ آتا اس کے گھر کے، اس کی بیوی بچے کے اخراجات وہ تاجر ادا کرتا تھا۔ یہ تاجر یہی سلسلہ ہر سال دہراتا۔ اس تاجر کی سخاوت کی وجہ سے سارے گاؤں والے بہت خوش تھے۔ اصل میں وہ تاجر شروع میں اتنا بڑا تاجر نہیں تھا، حتیٰ کہ بہت سی روایات میں ملتا ہے اس تاجر کے ماں باپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور اس تاجر کی ماں کو اپنے شوہر کے ساتھ حج کرنے کا بہت شوق تھا، لیکن کیونکہ اس کا شوہر مزدور تھا اور اس کا بیٹا ابھی جوانی کے دور میں داخل ہونے والا تھا، ان کے گھر کے حالات نے انہیں اجازت نہ دی اور اسی خواہش کے ساتھ اس تاجر کی ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن چاہتے وقت اس کی ماں نے اس سے کہا تھا، بیٹا جب تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جانا اور تمہارے پاس دولت آ جائے تو تم میری جگہ کسی گاؤں کے خواہش مند عورت یا مرد کو حج کروا دینا، اس کا ثواب مجھے مل جائے گا اور اسی طرح میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس تاجر نے اپنی ماں کی اس نصیحت کے بعد دن رات محنت کی، حتیٰ کہ سخت سردیوں میں بھی وہ سارا دن مزدوری کرتا، لیکن اسے مزدوری کرتے کرتے 1 سال گزر گیا، لیکن اس کے پاس اتنا کچھ جمع نہ ہو سکا کہ وہ حج کے ایک طرف کا خرچہ بھی اٹھا سکتا۔ یہ سوچ کر بہت پریشان ہوا اور اسی پریشانیوں کی حالت میں وہ ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے وہاں ایک بزرگ ملا۔ اس نے تاجر سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تاجر نے اسے اپنی ماں کے بارے میں بتایا اور کہا، حضور میں نے 1 سال سخت محنت کی لیکن میں حج کے اخراجات کا ایک حصہ بھی اکٹھا نہیں کر پایا۔ اب میری سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کروں جس سے میں اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کر سکوں۔ یہ سن کے اس بزرگ نے کہا، بیٹا تمہارے پاس جو چیز ہے اسے بیچ کر تجارت کرو، کیونکہ تجارت میں برکت ہوتی ہے اور تجارت کرنا سنت ہے۔ اللہ پاک تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے گا اور جب تمہارا کاروبار بڑھ جائے تو اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا کرنا۔ وہ تاجر اسی وقت وہاں سے لوٹا اور آ کر اس کے پاس 3-4 بکریاں تھیں، ایک گھوڑی تھی اور اس کے پاس اپنی ماں کے، اس کی بیوی کو دیے گئے تھوڑے سے زیورات تھے۔ اس نے سب کچھ بیچ کر تجارت شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرنے لگا اور 1 سال کے اندر اندر اس کا کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں پہنچ گیا۔ اب وہ اتنی رقم جمع کر چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش کے مطابق گاؤں کے کسی ضرورت مند شخص کو حج کرا سکتا تھا۔ اب اس کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ آخر مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ گاؤں میں کون سا حاجت مند ہے جس کو حج کرایا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دوبارہ اسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ پھر پریشانی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ پھر وہی بزرگ اس کے سامنے آیا اور کہا کہ بیٹا اب تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جی بے شک میرے پاس کافی دولت ہے لیکن میں پریشان ہوں کہ آخر میں گاؤں کے کس مرد یا عورت کو حج کے لیے بھیجوں۔ یہ سن کر اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے پاس ابھی اس وقت تیر اور کمان موجود ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں حضور، احتیاطاً میں اپنے گھوڑے کی زین میں تیر اور کمان ہمیشہ رکھتا ہوں۔ وہ نوجوان اٹھا، اپنے گھوڑے کی زین میں سے تیر اور کمان نکال لکھ کر لے آیا اور اس بزرگ نے اس سے تیر اور کمان لیا اور ایک تیر اس گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ شام کا وقت تھا۔ بزرگ نے کہا کہ جب صبح ہو تو تم گاؤں کے ہر گھر جا کر دیکھنا کہ جس گھر میں تیر لگا ہو اس تیر کو نکال کر اس گھر میں موجود جو بھی مستحق افراد ہوں اس کو حج کے لیے بھیج دینا اور یقیناً وہ تیر کسی مستحق آدمی کے گھر میں جا کر لگا ہوگا۔ بزرگ کی یہ ترکیب اس کو پسند آ گئی اور وہ اپنے گھر آ گیا۔ صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے وہ گاؤں کے ہر گھر میں جانے لگا۔ وہ اچانک جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ اس میں سے ایک بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 50 سے 55 سال لگتی تھی، وہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے مالک ساری زندگی میری غربت میں گزری، بے شک میں نے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا، اے میرے مالک میری کوئی اولاد نہیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اے میرے مالک میرا کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میں حج کر سکوں اور وہیں مجھے موت آ جائے۔ وہ نوجوان تاجر اس بزرگ کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اسی جھونپڑی کے ساتھ ہی وہ تیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ رات کو سفید داڑھی والے بزرگ نے بالکل درست فرمایا تھا کہ تیر کسی مستحق کے گھر میں ہی جا کر لگے گا۔ وہ نوجوان جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور اس بزرگ کو جا کر کہا کہ حضور آپ کی دعا قبول ہو گئی، آپ حج پر جانے کی تیاری کریں، آپ کے سارے حج کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔
اور حج کے لیے آپ کی بہترین سواری کا بندوبست بھی میں کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ بڑا خوش ہو گیا اور کہا حضور میری بیوی گھر میں اکیلی کیسے رہے گی، میں اپنی بیوی کے بغیر حج پر نہیں جا سکتا۔ تو اس نے کہا کہ بابا جان آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہی حج کی تیاری شروع کر دیں، میں آپ دونوں کو حج کرانے کے لیے تیار ہوں۔ وقت گزرنے لگا، اس نوجوان نے ان دونوں کو حج پر بھیج دیا اور چند ماہ بعد اسے خبر ملی کہ اس بوڑھے بزرگ اور اس کی بیوی کو موت حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شہر میں ہی ہو گئی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کو وہی مدینہ شہر میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جب یہ خبر اس تاجر نے سنی تو بڑا خوش ہوا اور کہا ہے میرے مالک بے شک میری ماں کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ وقت گزرنے لگا، اس تاجر کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے مزید برکت ڈال دی اور وہ دن رات ترقی کرنے لگا، حتیٰ کہ 1 سال کے اندر وہ بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور جب اگلا سال ہوا، جب وہ وہی وقت قریب آیا تو پھر سے اس نوجوان تاجر کے دل میں خیال آیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں برکت ڈال دی، اب میرا کاروبار ہر بازار میں ہے، لہٰذا مجھے اس سال بھی اپنے گاؤں میں کسی ایک فرد کو حج پر بھیجنا چاہیے۔ وہ نوجوان رات کو اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا اور اپنی کمان میں تیر ڈال کر پھر اس نے چھوڑا تو پھر گاؤں کے ایک مستحق افراد کے گھر جا کر لگا، اور جب اس نے معلوم کیا تو وہ آدمی بھی حج کی بہت خواہش رکھتا تھا، لیکن مالی طور پر اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ حج کر سکے، اور اس تاجر نے دوسرے سال بھی گاؤں کے آدمی کو اپنے سارے خرچے پر حج پر بھیج دیا۔ وقت گزرنے لگا اور وہ تاجر ہر سال اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر جاتا، ایک تیر چھوڑتا، تیر جس گھر میں جا کر لگتا اس گھر میں موجود مستحق آدمی کو حج پر بھیج دیتا، اور اسی طرح اس کو کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر چکے تھے۔ اب وہ منصورہ شہر کا نامور تاجر بن چکا تھا، لیکن اس تاجر کے لیے حیرانگی کی بات یہ ہو رہی تھی کہ پچھلے 3 سالوں سے وہ جب بھی تیر چھوڑتا تو ایک چرسی کے گھر جا کر لگتا۔ وہ سارے گاؤں والے اور حتیٰ کہ تاجر بھی بڑا حیران ہوتے کہ جو آدمی ساری زندگی شراب پیتا رہا، کبھی بھیک مانگ کر کبھی چھوٹی موٹی چوریاں کر اس نے زندگی گزاری، آخر تیسری مرتبہ اس کے گھر جا کر تیر کیوں لگتا ہے؟ وہ اس بارے میں بڑا سوچتا، لیکن اسے اس سوال کا جواب نہ مل سکا۔ اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ جب اس کے گھر میں تیر لگتا تو تاجر اسے حج پر جانے کی دعوت دیتا تو وہ کہتا حج پر جتنا خرچہ آتا ہے وہ رقم مجھے دے دو، میں حج پر نہیں جانا چاہتا، لہذا تیری طرف سے حج قبول ہوگا لیکن میں حج پر نہیں جا سکتا۔ وہ تاجر مجبور ہو کر اس کو وہ رقم دے دیتا کیونکہ تیر اس کے گھر میں جا لگتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخری تیسری مرتبہ یہ تیر اس کے گھر میں کیوں جا کر لگا۔ گاؤں والے بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے اس تاجر کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ کے نشانے کی وجہ سے بار بار تیر اسی کے گھر جا کر لگتا ہو، تم اس بیکاری اور چرسی کی جھونپڑی دوسری جگہ لگا دو۔ تو اگلے سال جب جھونپڑی کی جگہ تبدیل کی گئی تو تیر پھر اسی چرسی کے گھر جا کر لگا۔ 4 مرتبہ تیر اس کے گھر جا کر لگا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی وہ حج پر نہیں گیا اور حج کی رقم لے لیتا۔ گاؤں والے سے بہت برا بھلا کہتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 4 مرتبہ موقع دے چکا اور تم پھر بھی حج پر نہیں جاتے، شراب نشے اور زناکاری میں پڑے پیسے اڑا دیتے ہو، تم جہنم میں جلو گے۔ لیکن وہ چرسی خاموشی سے لوگوں کی باتیں سن کر چلا جاتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملک الصارے کو شکست دینے اور فاطمی خلافت کے 2 سالہ منصوبے کے بعد مصر کے سلطنت پر تخت نشین ہوئے تو جب اس بات کی خبر اس تاجر کو لگی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی مکمل داستان سنائی اور کہا حضور مجھے 20 سال ہو گئے، میں لوگوں کو ہر سال حج پر بھیجتا ہوں، لیکن پچھلے 3-4 سالوں سے مسلسل جب میں تیر لگاتا ہوں تو تیر اسی چرسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے، حتیٰ کہ میں نے اس کی جھونپڑی ایک جگہ سے کھڑوا کر دوسری جگہ لگا دی، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر میں جا کر لگتا ہے اور وہ بدبخت انسان حج پر نہیں جاتا، مجھ سے حج پر جانے کے خرچ ہونے والی رقم بھی لے لیتا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ جو انسان ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، بھیک مانگتا رہا، تو پھر 3-4 مرتبہ کیسے اس کے گھر جا کر لگ سکتا ہے؟ آخر ایک انسان کیسے اتنا قسمت والا ہو سکتا ہے اور اتنا بدقسمت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات سلطان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو کہا کہ اس سال جب تیرا تیر لگانے کا وقت آئے تو مجھے اس بات کی خبر کرنا۔ وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، حج کے لیے قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس سے پہلے وہ تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا اور کہا حضور چند دن بعد حج کے قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لہٰذا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنے ساتھ گھوڑے میں بٹھایا اور اس پہاڑی پر پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور تیر چھوڑا۔
جب تیر کو تلاش کیا گیا تو سپاہی نے بتایا حضور تیر پھر اسی چرسی کے گھر سے ملا۔ یہ سن کر سلطان اور وہ تاجر ہکا بکا ہو گئے۔ وہ تاجر بھی سلطان کو حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ حضور اس بار تو تیر بھی آپ نے لگایا اور آپ کو اس فقیر کے گھر کا پتہ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی تیر اسی کے گھر جا لگا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ یہ بات سلطان کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سوچا کہ اب اس راز کے بارے میں وہ چرسی ہی بتا سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو اپنے ساتھ لیا اور اس چرسی کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کے گھر میں پہنچے تو اس کا گھر ایک جھونپڑی نما تھا، جس میں اس کے 2 بچے، اس کی بیوی اور وہ چرسی رہتے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس چرسی کے گھر میں پہنچ گیا اور اس کی بیوی سے پوچھا، اے خاتون، پچھلے 4-5 سالوں سے جب یہ تاجر تیر لگاتا ہے تاکہ تیر جس گھر میں جا کے لگے اس کو حج پر بھیج سکوں، اور وہ تیر سیدھا آپ کے شوہر کے گھر میں آ کر لگتا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5 بار تیر لگنے کے بعد بھی تمہارا شوہر حج پر نہیں جا سکا۔ اتنا گناہ گار انسان، آخر اس میں کیا راز ہے کہ تیر پھر بھی تمہارے شوہر کے گھر میں لگتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ تو عورت کہنے لگی، حضور آج سے 6 سال پہلے میرا شوہر ایک دن نشے میں دھوتا اپنے گھر لوٹا تو ساتھ میں پڑوسن کے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے پوچھا پڑوسن کے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا کہ یہ وہی پڑوسن ہے جس کا شوہر مر چکا ہے اور اس کے 2 بچے ہیں۔ وہ جس ذمہ دار یا جس چودھری کے پاس گھر میں ملازمت کے لیے جاتی ہے اس کے حسن کو دیکھ کر لوگ اس کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ نیک اور پاک باز خاتون ہے اور اپنا جسم بیچ کر اپنے بچوں کے لیے روزی نہیں کما سکتی، اس لیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ جب یہ بات میرے شوہر نے سنی تو اس بات نے میرے شوہر کو بہت بڑا دھچکا دیا۔ میرا شوہر زندگی میں اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا۔ سوچتے سوچتے وہ اسی وقت جھونپڑی سے دوڑا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے مجھے کھانے پینے کا سامان دیا اور کہا جا کر اس خاتون کو دے دو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس کے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا وہ آخر اتنے سارے سامان کے پیسے کہاں سے لے آیا۔ جب میں باہر نکلی تو میرے شوہر کا گدھا جس پر وہ اکثر سوار رہتا تھا موجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے پاس گئی اور پوچھا تمہارا گدھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا گدھا بیچ کر اس سے ملنے والی رقم سے وہ سامان اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے لے آیا جس کو تم ابھی دے کر آئی ہو۔ میں بڑی حیران تھی کہ جس آدمی نے ساری زندگی شراب پی، زنا کیا، جھوٹ بولا، بھیک مانگی، آخر وہ اتنا رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان معظم اسی وقت سے لے کر میرا شوہر آج تک اس بیوہ عورت کے بچوں کی اور اپنی بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تاکہ بعض اوقات اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ کسی سواری پر بیٹھ بازار جا سکے۔ وہ میلوں دور پیدل چلتا ہے اور اس عورت کے بیوہ بچوں کے لیے بھیک مانگ کر سامان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی ادا پسند آ گئی۔ اسی وجہ سے تیر ہر سال میرے شوہر کے گھر میں جا کر لگتا ہے۔ تو پھر تاجر نے پوچھا، ہے محترمہ، جب تمہارے شوہر کے گھر تیر لگتا ہے تو پھر تمہارا شوہر حج پر کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا شوہر اتنا کماتا نہیں، وہ بھیک مانگ کر ہمارا پیٹ پالتا ہے، اور 2 گھروں کی ذمہ داری اٹھانا آسان کام نہیں۔ جو رقم آپ کی طرف سے اسے حج کے لیے ملتی ہے وہ اسے آدھا سامان اپنے گھر کے لیے خریدتا ہے اور آدھا اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے میرا شوہر حج پر نہیں جاتا۔ میں نے کئی بار کہا کہ اب تو لوگ تمہیں بہت بد نصیب اور بدبخت کہتے ہیں، لوگوں کی نظر میں تم بہت برے ہو گئے ہو، لہذا تم حج پر چلے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے، مجھے لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں بننا بلکہ اپنی رب کی نظر میں اچھا بننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور 4تھی مرتبہ تیر میرے شوہر کے گھر میں لگا۔ اس کے پیچھے یتیم اور بیوہ عورتوں کی دعاؤں کی طاقت ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ آخر ایک نشئی انسان بھی اتنا نیک اور رحم دل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس بیوہ عورت اور تمہارے شوہر کو سرکار کی طرف سے ہر ماہ 200 سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ اس بیوہ عورت کے گھر کے خرچ کی ذمہ داری سرکار خود برداشت کرے گی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چرسی کو کہا کہ اب اس بار تم تاجر سے ملنے والی رقم سے حج کے لیے جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں اپنے گھر کے بچوں اور اس بیوہ بچوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، لہٰذا جاؤ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ چرسی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہتے ہیں کہ وہ چرسی پھر سلطان کے حکم پر حج پر روانہ ہو گیا۔ وہی آدمی چند سال بعد مصر شہر کا بہت بڑا مشہور اور معزز انسان بن گیا۔ دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو جب انسان کی چھوٹی سی بھی ادا پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ جس طرح اس چرسی نے ساری زندگی گناہ کیے، لیکن اس کے دل میں پیدا ہونے والی چھوٹی سی رحم دلی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔
اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی رحمتوں و برکتوں سے نواز دیا